السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیسے شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، جب بھی صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن حضرت علی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ ان کے ساتھ چھت پر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزی کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال تھی۔ اس سے پہلے بھی کبھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن کافی احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ سامان خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا اور ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا، پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا اور اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس
عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، اور یہ غلام اس طرح بنے کہ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلہ کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچ دیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا، وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بہت پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت تک ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے ان کے والد کو بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کے والد اور چچا جان انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ان کے مقابلے میں میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا جان مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز شروع کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آئندہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔